سورۃ النحل کی آیت نمبر 70۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، ومنکم من یرد، اور تم میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے، الی ارذل العمر، بیکار عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ بے خبر ہو جائے علم کے بعد بھی ہر چیز سے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ پاک جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے بہت سے دلائل، بہت سے شاہکار بیان کیے، اور انسان کو یہ بات سمجھائی کہ اس بات کا یقین دل دماغ میں بٹھا لو کہ اس کائنات میں سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے حکم کے بغیر اس پوری کائنات میں ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ گزشتہ آیات میں شہد کی مکھی کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ پیش فرمایا، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس حوالے سے بھی کہ اگر آج ہم انسانوں کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، نظم و ضبط پیدا ہو جائے، تو اللہ پوری دنیا کو ایسا بنا دے کہ جیسے شہد ساری دنیا کے لیے میٹھا اور شفا بخش ہے، اللہ انسانوں کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ اس شہد کی مکھی نے انسان کو ذرا سا فائدہ پہنچایا، اس کے فائدے کے لیے کوشش کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر میں نقل کیا، آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ مکھیاں جتنی بھی دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں، شہد کی مکھی کے علاوہ باقی ساری مکھیاں بھی جہنم میں جائیں گی، انسان کو ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے۔ یہ ایک مستقل سزا ہوگی جہنم کی، مکھیوں کا تنگ کرنا، جیسے دنیا کے اندر یہ تنگ کرتی ہیں ایسے وہاں بھی ایک مستقل یہ سزا ہوگی۔ لیکن فرمایا شہد کی مکھی جو ہے یہ جہنم میں نہیں جائے گی، کیونکہ یہ انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرتی رہی۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے فائدے کے کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، اور سب سے بڑا فائدہ انسانیت کا یہ ہے کہ ان کو دنیا کے مختلف مذاہب سے ہٹا کر سچے مذہب اسلام کی طرف لایا جائے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو اس وقت کائنات کے اندر سب سے بڑا بھلا انسانیت کا وہ لوگ کر رہے ہیں جو دین کی دعوت دینے والے علماء ہیں، دین کے مبلغ ہیں، کسی بھی شکل میں اسلام کی طرف بلانے والے ہیں، یہ کائنات کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ان ساری قدرت کے دلائل کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں انسان کو اپنی ذات کی طرف غور کرنے کی دعوت دی۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، تم اپنی قوت اور طاقت کو دیکھ لو، پھر اپنی بے بسی کو دیکھ لو، تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ سب سے بڑی طاقت والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پہ انسان کو اس کی دعوت دی گئی
وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں غور کرو، کیا تم اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا ذکر متعدد جگہوں پہ کیا. انسان ذرا سوچ تو صحیح، ہم نے تجھے پیدا کہاں سے کیا، کس چیز سے تجھے پیدا کیا؟ پھر تیرا بچپن گزرا، وہ بالکل نحیف کمزور. سب سے پہلی تیری اپنی پیدائش جو ہے واللہ خلقکم، یہ تیری پیدائش بھی اللہ کی محتاج ہے. اللہ نہ چاہتا تو ہم میں سے کون ہو سکتا تھا؟ اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم پر ایک ایسا وقت گزرا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا. آج ہم اپنی عمر سے پہلے، جتنی ہماری عمر ہے 40 سال 50 سال، اس سے پیچھے چلے جائیں تو کون جانتا تھا ہمیں؟ کس کو پتا تھا کہ اس نام کا بھی کوئی انسان ہوگا؟ ہماری حیثیت کیا تھی؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے. لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے. اللہ نے پیدا کیا. ہم سب کو پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ. واللہ خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. باقی ساری نعمتوں کا تعلق تو اسی وجود کے ساتھ ہے. آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اور زبان دی ہے بولنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، دل دماغ دیے سوچنے سمجھنے کے لیے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں کام کاج کرنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، پھر کھانا پینا، ماں باپ، بچے، بیوی، ساری نعمتیں اللہ کی. یہ ساری نعمتیں تو اس وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو سب سے بڑی نعمت تو ہمارا وجود ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ فرماتے میری اس نعمت کو غور کر لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم تو کچھ بھی نہیں. اللہ ہمیں نہ پیدا کرتا تو ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. تو تمہیں پیدا بھی اسی نے کیا. ثم یتوفاکم، پھر تمہیں موت بھی وہی دیتا ہے. یہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے. مومن کے لیے تو فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے. ایمان والے کے لیے موت ایک تحفہ ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جس پل کو عبور کر کے ایک محب اپنے محبوب سے جا کے ملتا ہے. ہمیں اللہ سے محبت ہے. سب کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے. اللہ سے ہمیں شدید محبت ہے. اللہ سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ وہ موت کا پل عبور کرنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی کسی کیفیت طاری ہوئی. لوگ گھر والے رونے لگ گئے. انہوں نے سمجھا شاید انتقال ہو گیا تو پریشان ہو کے رونے لگ گئے. اسی اثناء میں ان کو کچھ افاقہ ہوا تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی جدائی کے صدمے میں ہمیں لگا کہ شاید آپ چلے گئے تو آپ کی موت کی وجہ سے رو رہے. تو خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. غدن نلقی الاحبہ محمدا وحزبہ، یہاں سے جائیں گے تو آگے ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے ملاقات ہوگی. اس میں رونے والی کون سی بات؟ تو مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے. اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. اس لیے موت کو بھی بطور نعمت کے ذکر کیا. ثم یتوفاکم، پھر وہی اللہ تمہیں موت دیتا ہے. ہماری زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہماری موت بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو جب ابتدا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آخر بھی ہمارا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو درمیانی حصہ زندگی کا ہمیں اپنی مرضی سے گزارنا ہے. وہ بھی کس کی مرضی سے گزارنا ہے؟ اللہ کی. وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں دے دے. یا اللہ تو ہمیں جیسے چاہے جو چاہے حکم دے، ہم تیری مرضی پہ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو جو انسان ابتدا درمیان آخر سب اللہ کے ہاتھ میں دے دے گا، اللہ کی مرضی پہ گزارے گا، اللہ کے لیے اس بندے کا اکرام ضروری ہو جائے گا، اس کی عزت ضروری ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے. پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بعض کو تو اللہ
بڑھاپے سے پہلے موت لے لیتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن پہ بڑھاپا آ جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ انسان کو بے بسی دکھا دیتا ہے۔ اب انسان میں آپ زور لگا لیں، ٹل لگا لیں، جو مرضی کر لیں، بڑھاپے کو روک نہیں سکتے۔ جس کا آ چکا وہ ہٹا نہیں سکتا، جس کا آ رہا ہے وہ جتنا مرضی کر لے، بڑھاپے کو روک نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی ایسی دوائی، کوئی ایسی غذا ایجاد نہیں ہوئی جو بڑھاپے کو ہٹا سکے۔ تو کہاں اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ساری انسانیت زور لگائے کہ ایک آدمی بوڑھا نہ ہو تو سارے مل کے ایک کو بھی بڑھاپے سے بچا نہیں سکتے، کہاں اللہ کا مقابلہ کریں گے؟ اللہ کے سامنے بے بس ہیں سارے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی میری قدرت کی دلیل کو تسلیم کر لو کہ تم اپنے بڑھاپے کو روک نہیں سکتے۔ منکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو موت سے پہلے ہم گھٹیا اور نکمی عمر کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر کو اللہ پاک نے ارذل العمر فرمایا، گھٹیا عمر۔ یہ گھٹیا عمر کون سی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا 75 سال سے اوپر، بعض نے فرمایا 80 سال سے اوپر، کسی نے کہا 90 سال سے اوپر، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت اس کی یہ ہے جو آگے اللہ پاک نے ارشاد فرما دی، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، عمر کا وہ حصہ کہ جس میں جا کر بابا جی ایسے بن جائیں جیسے بچہ ہوتا ہے، جاننے بوجھنے کے باوجود کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، دماغ سٹیا گیا، سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، ہر بات کو جو ہے وہ الٹ سمجھتا ہے۔ اب یہ جو عمر کا حصہ ہے جو انسان کا بچپن جیسا ہو جاتا ہے، یہ عمر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ ارذل العمر، یہ گھٹیا عمر۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من سوء العمر، بری عمر سے، اور ایک جگہ فرمایا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من ان ارد الى ارذل العمر، اس بات سے کہ مجھے گھٹیا عمر کی طرف لوٹا دیا۔ اللہ میں تیری اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ محتاجگی بہت بری چیز ہے، اللہ چلتے پھرتے اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جو محتاج ہو گیا چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، سمجھنے میں، ہر معاملے کے اندر محتاجگی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انسان کو یاد دلانا ہے کہ دیکھو تم کتنے بے بس ہو، تم کتنے بے بس ہو۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ بعض کو ہم اس ارذل العمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں دماغی سٹے آ جاتا ہے، عجیب قسم کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، غلط قسم کے الفاظ منہ سے نکالنے لگ جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اللہ معاف کرے یہی زبان ان کی کفریہ بولوں تک ان کو لے جاتی۔ تو ایسی عمر سے اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے، اللہ کی شان ہے جو اسلام کے پکے دشمن تھے، اللہ نے ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دی۔ جن کے باپوں نے خون کے پیالوں میں ہاتھ ڈال کے قسمیں اٹھائی تھی کہ ہمارے گدھے تو مسلمان ہو سکتے ہیں، ہم نہیں مسلمان ہو سکتے، اللہ نے ان کی نسلوں کو مسلمان بنا کے دکھایا، دیکھو تمہاری اولادیں مسلمان ہو گئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی قرآن پاک سے تعلق رکھتا ہے، قرآن پاک کثرت سے پڑھتا ہے اور قرآن پاک کو سنتا سمجھتا سیکھتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اس سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ اس کو ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹاتے، اللہ اس کو گھٹیا عمر کی طرف نہیں لے جاتے۔ اگر وہ بابا ہو بھی جائے گا اس کا دماغ سیٹ رہے گا، اعضاء میں فرق آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، یہ تو حقیقت ہے۔ 40-45 سال سے عمر سے انسان اوپر جاتا ہے تو اعضاء کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، گرفت ڈھیلی پڑنے لگ جاتی، اب ہاتھوں پاؤں میں وہ جان نہیں رہتی۔ جو جوانی کے اندر انسان کا عروج ہوتا ہے اللہ اس کو زوال میں بدل دیتا ہے، لیکن ایسی حالت کہ دماغ ہی مختل ہو جائے، دماغ ہی خراب ہو جائے،
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ گھٹیا عمر ہے، اور حضرت کریمہ فرماتے ہیں قرآن سے تعلق رکھنے والا اس کیفیت کو نہیں پہنچتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو میں اور آپ قرآن کریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق جوڑیں، اس کی تلاوت پابندی کے ساتھ روزانہ کریں تاکہ اللہ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علیم قدیر، اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب قدرتیں رکھنے والا۔ پہلے وقت تھا انسان 200-300 سال تک زندگی گزارتے تھے، پھر کمی آتی گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ انسان کی بناوٹ کے لحاظ سے جو عمر ہے وہ 120 سال ہے، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ اب 60-70 تک پہنچنے والے بھی کوئی ہوتے ہیں، 50 کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا۔ جس کو اللہ لمبی عمر عطا فرما دے اور ساتھ ایمان اور اعمال صالحہ عطا فرما دے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہو تو یہی لمبی عمر وبال جان بن جاتی، اور اللہ فرماتے میں اس پہ قادر ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ساری قدرتیں جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ سے تعلق جوڑیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں۔ ساری بات کا، ساری قدرت کی نشانیوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا پیار ہو جائے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ سے مانگنی بھی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اے اللہ تو اپنی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ کر دے، سب سے زیادہ کر۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، اے اللہ ان احباب نے جو اعمال کیے، ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، شہداء اسلام، شہداء بدر، شہداء کربلا، اور اللہ مشائخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہے، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے ایک نہایت محترم بھائی احمد یار صاحب بخاریاں چک والے، وہ کل انتقال فرما گئے، اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، وطن عزیز ملک پاکستان کی ہر شر و فتنے سے حفاظت فرما، اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک میں اسلامی نظام نصیب فرما۔ جو لوگ اس کو سیکولر، لبرل اور بے دین ریاست بنانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ دین کی جو محنتیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تمام دینی اجتماعات کو قبول فرما۔
اے ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حاجی عبدالوہاب صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرما، اللہ ان کے لیے صحت و تندرستی والے فیصلے فرما۔ اے ارحم الراحمین رحمت فرما، کرم اور فضل کا معاملہ فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو یا اللہ صحت و عافیت نصیب فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے ہیں ان کا ہم پہ حق ہے، اے اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو اپنی قدرت سے پورا فرما۔ اے ارحم الراحمین یا اللہ ہماری مدد و نصرت فرما، اے اللہ ہماری مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ہم کفار کے مقابلے میں کمزور ہیں، اے اللہ تو ہمارا حامی و مددگار ہو جا، اے اللہ تو ہماری مدد و نصرت فرما۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وامکر لنا ولا تمکر علینا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا